حضرت باہو من لکھ کروڑا حجا ہو۔ حضور قبلہ آپ کی سماعتوں کی نظر میں سورہ اس کا ترجمہ آپ تک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو سبق سنانا چاہتا ہوں۔ اور سورہ بھی وہ ہے جو ہر کسی کو آتی ہے، قل هو اللہ احد۔ سورہ اخلاص ہر کسی کو آتی ہے، کسی آتی ہے اٹھائے تو نعت اور کہے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ قل هو اللہ احد ترجمہ اے محبوب فرما دیجئے کہ وہ اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ دولر شریف۔ سید الرسل و اشرف الانبیاء ماہ الذنوب والخطا منبع الجود والعطا الذی کان نبیا و آدم بین الطین والماء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ رسالت مآب میں محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد قدر حسنہ و جمالہ و جاہہ و جلالہ و صفاتہ و کمالہ و جودہ و نوالہ و اصحابہ و آلہ و بارک وسلم وصلی علیہ مولایا صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حکمت پروردہ آغوش ولایت حضرت صاحبزادہ پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، معزز و محتشم سامعین و تمکین و قابل صد احترام ثنا خانان گرامی، میرے لیے نہایت خوشی کی بات ہے اور میرے لیے قابل صد مسرت ہے کہ آج ایک بار پھر میں قبلہ پیر صاحب کی زیر صدارت گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ وحدہ لا شریک میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے اور انشراح صدر عطا فرمائے۔ رجب شریف کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے میں درجنوں جو ہیں وہ برکات کثیرہ موجود ہیں۔ یکم رجب المرجب شریف کو حضرت سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام آپ کا یوم ولادت ہے۔ 5 کو حضرت سیدنا امام جعفر الصادق جو آپ کے لخت جگر ہیں ان کا یوم ولادت ہے۔ 6 رجب کو حضور خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا عرس شریف ہے۔ 13 رجب المرجب شریف کو حضور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد رسول شوہر بطول حضرت سیدنا حضور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا یوم ولادت ہے۔ اسی طرح آگے چلتے جائیں، 15 رجب کو حضرت امام جعفر الصادق کا یوم وصال ہے۔ 22 رجب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کا یوم وصال ہے اور 27 رجب کو آگے معراج شریف ہے اور بہت سارے ان ایام کے اندر موضوعات اور عنوانات ہیں، لیکن آج چونکہ رات جس میں ہم موجود ہیں یہ 13 رجب شریف کی رات ہے اور اس پہ نسبت ہے حضور امیر المومنین اخی رسول داماد رسول شوہر بطول حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو۔ تو میں آج کوشش کروں گا کہ آپ کی بارگاہ عالیہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے۔
امید ہے آپ بھی توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو حشاش چہروں کے ساتھ ایک بار محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ قرآن مقدس میں سے ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ 22ویں پارے سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بخاری شریف کے اندر کتاب التفسیر میں موجود ہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات بینات نازل ہوئیں تو حضور علیہ السلام اپنے خود ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو گرامہ مبارک ہے وہ اہل بیت اطہار جو ہیں اس میں حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک اہم مقام حاصل ہے اور اہم نسبت حاصل ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کثرت سے احادیث طیبات جو ہیں سب سے زیادہ امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ اگر کسی صحابی رسول کی شان میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو وہ حضرت مولا کائنات کی ذات مبارکہ ہے کہ سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ اگر حدیثوں کے اندر آیا ہے تو وہ حضور مولا کائنات کا آیا ہے۔ اور امام بیضاوی نے بھی اس کو نقل فرمایا اور امام جلال الدین محلی بھی اس کو نقل کرتے ہیں، تفسیر جلالین کے اندر موجود ہے خود حضور مولا کائنات کا فرمان کہ جہاں پر رب ذوالجلال نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا ہے، حضور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے مجھ علی کو مخاطب کیا ہے اور کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے امت مصطفیٰ کے پہلے ایمان والے۔ میرے خیال ہے سبحان اللہ علیہ رواج کوئی نہیں ہے، چلو ہر علاقے کی اپنی رسم ہے، چلو آپ اپنے رسم کے مطابق جو ہیں وہ سبحان اللہ ایسا ہی کہہ دیں تو جنہوں سور آوے تھوڑی جی سرڑی ہلا چھوڑے، چلو میں سمجھ آسی بھی تسی جاگ دے بھی بیٹھے ہو تو سمجھ بھی آ رہی ہے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میں نے تو بارگاہ عالیہ میں سبق ہی سنانا ہوتا ہے اور پہلے بھی جو ہے مجھے موقع ملتا ہے خدمت کا اور نوکری کا، تو میں انشاءاللہ اپنی انداز میں تو کوشش زیادہ سے زیادہ بہتر کروں گا اور امید ہے آپ کو بھی جو ہے وہ اچھے انداز میں سمجھ آئے گی۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک وہ غزوہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کثرت کے ساتھ جو ہیں اس میں شامل ہوئے تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ مدینے سے تبوک کا فاصلہ 600 کلومیٹر کا تھا تو بڑی طویل سفر آنے جانے کا تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ ہم جنگ پہ جائیں اور ہمارے جو مدینہ شریف ہے وہاں پر دشمن حملہ کر دے، کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو مدینہ کی حفاظت بھی کرے اور محرم بھی ہو۔ تو حضور علیہ السلام کی نگاہ مبارک حضرت مولا کائنات پہ پڑی اور آپ نے فرمایا علی میں چاہتا ہوں کہ ہم جنگ پہ جائیں اور آپ یہاں پر تشریف فرما رہیں۔ حضرت مولا کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ بہادر ہوں جو پہلی صف میں کھڑا ہو کے لڑنے والا ہوں، بھاگنے والا نہیں ہوں، دوڑنے والا نہیں ہوں، ڈرنے والا نہیں ہوں، پھر مجھ جیسے جری جوان کو آپ گھر میں عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لعلی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے الا ترضی ان تکونا، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے تھے اور حضرت ہارون کو اپنا نائب بنا کے جاتے تھے، میں محمد جنگ پہ جا رہا ہوں تجھے اپنا نائب بنا کے جا رہا ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ بس بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد دور نبوت موجود تھا لیکن میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کسی رسول نے نہیں آنا، کسی پیغمبر نے نہیں آنا، کسی اکسی اور ذلی اور بروزی نے نہیں آنا۔ مصطفیٰ کے آنے پر دروازہ نبوت بند ہو گیا ہے، اس لیے فرمایا نبی اور کوئی نہیں آ سکتا پر میں تجھے اپنا نائب بنا کر تبوک میں جا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اسی تبوک کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں، غزوہ تبوک سے مکے کا ارادہ فرمایا۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ مدینہ سے تبوک کا فاصلہ بھی 600 کلومیٹر کا ہے اور پھر تبوک سے مکہ کا فاصلہ بھی 600 کلومیٹر کا ہے تقریباً،
اب حضور علیہ السلام پہلے مدینہ تشریف لاتے پھر مکہ جاتے، تو حضور علیہ السلام نے ارادہ فرمایا مکہ سے تبوک سے مکہ کی طرف جانے کا۔ میرے آقا نے جب ارادہ فرمایا تو حضور مولا کائنات تک خبر پہنچی، آپ نے یہ ارادہ کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور طواف کر رہے ہوں اور علی مدینے میں بیٹھا ہو، حضور علیہ السلام عمرہ فرما رہے ہوں اور میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شامل نہ ہوں۔ آپ نے وہیں سے کچھ اونٹ لیے، کچھ سواریاں لی، کچھ غلام لیے اور آپ نے مکہ شریف کا ارادہ فرمایا۔ حضور علیہ السلام بھی مکہ پہنچے، حضرت مولا کائنات بھی مکہ تشریف لے آئے۔ ان دونوں کا وہاں پر جو حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اب وہ عمرہ ادا کیا جا چکا۔ اب لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، جب حضور نے علی کی ڈیوٹی مدینے میں لگائی تھی تو علی اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے کیوں آیا ہے؟ بات صرف سمجھنے کی تھی۔ ڈیوٹی اس وقت تھی جب تک جنگ تھی، جب جنگ ختم ہو چکی تو آپ کی ڈیوٹی بھی مکمل ہو چکی، لہذا اب آپ کا آنا حضور کے فرمان کے مخالف نہیں تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک پر یہ بات پڑی کہ لوگ علی کے لیے باتیں کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام مقام غدیر پہ پہنچے، اونٹوں کی جتنی سواریاں تھی وہ تمام کی تمام روک دی، ان کے اوپر سے پالان اتروا لیے۔ عربی کے اندر پالان کو رحال کہتے ہیں، وہ تمام رحال اکٹھے کیے، ان کا ایک ممبر بن گیا۔ حضور علیہ السلام خود اس پہ سوار ہوئے، حضرت مولا کائنات کو ساتھ سوار کیا۔ میرے آقا رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہاں پر میں دو مقام سے حدیثیں پڑھوں گا، ایک ترمذی سے ہے، دوسرا مسند احمد سے ہے۔ ترمذی کا حوالہ یہ ہے، مصطفیٰ کریم نے ہاتھ علی کا پکڑا اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور مسند احمد کا حوالہ جو حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے، میرے مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور علیہ السلام منبر پہ کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جمع غفیر ہے، اور اس میں وہ مولا کائنات پہ اعتراض کرنے والے بھی کچھ افراد موجود تھے جو غلط فہمی کی بنا پر آپ پہ اعتراض کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام ان کی غلط فہمی دور کرنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام منبر پہ کھڑے ہوئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو النبی اولیٰ بالمومنین، میں تمہارا نبی تمہاری جانوں کے بھی زیادہ قریب ہوں؟ کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو میں تمہارا نبی تمہاری جانوں کے بھی زیادہ قریب ہوں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں تمہارا مولا ہوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں۔ تو آپ حضور نے فرمایا پھر سن لو، اشہدو اور گواہ ہو جاؤ، جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہ کرے تو سائیں بولو میں نے امید ہے تو اڑے کن لنگر ہو سی، لیکن جیڑی زیارت کر رہے ہو یہ تھوڑی ہے۔ اللہ کرے بولو محبت نال بولو سبحان اللہ۔ میں اس بندے تے شک پہندا جڑا ذکر علی چ نہ بولے، اس واسطے رل کے بولو میرے شک کڈو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، توجہ چاہتا ہوں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور حدیث یہاں پہ مکمل نہیں ہوئی، نقیب صاحب اگلا حدیث کا حصہ یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم والے من والا ہو وعاد من عادا ہو، اور جو میرا دوست ہے وہ علی کا دوست ہے، جو علی کا دشمن ہے وہ محمد کا دشمن ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں، سب کے حاجت روا سے کہتا ہوں، دور ہو جا نظر سے ہے مشکل، ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں۔ مشکل کشا سے کہتا ہوں۔ شواہد النبوت کتاب کا نام ہے، لکھن والے نے امام عبد الرحمن جامی۔ اے عبد الرحمن جامی عام بندہ نہیں، جدو جاوے مدینے تو حضور گورنر مدینہ دے خواب چاہ کے فرمامن اے جامی نو مدینے شہر نہ آمن دیوی، اگر اے مدینے آ گیا قبر چو باہر آ کے دے استقبال کرنا پوسی، وقت ہوانو سنیڑا دے دو یادن نسیمہ جانب بتہاں گزر کن، زیاہ والم محمد را خبر کن۔ اے کتاب لکھن والا عبد الرحمن جامی، اے لکھ دے حضور مولا کائنات مسجد کوفہ تشریف فرماہن، اپنی گل یاد رکھے آجے، مشکل کشا ہونا گل یاد رکھے آجے۔ میں اس دیر حوالہ پیش کر رہا ہوں، امام عبد الرحمن جامی فرماندن حضرت مولا کائنات جمعہ پڑھان واسطے مسجد کوفہ دی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں، بندے دوڑ دی ہو جائے، عرض کردن حضور
دریا چڑھ گیا ہے، سیلاب دی صورت بھی بن دیئے، مکان ڈھے جاسن، گلیاں خراب ہو جاسن، فصلیں تباہ ہو جاسن، علی تو مشکل کشائے ساڑی حاجت روائی کر۔ اور تو سجے کھبے بھی ویکھنا ہے تو آپ نہیں بولنا ہے، جڑا نہ بولے ایک باری حلامی قیامت والے دن گواہی بن جاسی۔ بول محمد رسول سبحان اللہ۔ حضرت مولا کائنات دی بارگاہ حضور دریا سیلاب دی صورت اختیار کر رہے ہیں۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ واپس تشریف لے گئے، گھر جبہ محمدی پہنیا، دستار محمدی سجائی، عصائے محمدی اٹھایا، قوم ساری نو لے کے دریائے فرات کے کنارے تشریف لے آئے۔ حضور مولا کائنات نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، آپ نے دعا دے ہاتھ اٹھائے، جب دعا مکمل ہوئی تھی آپ نے عصا اٹھا کے دریا تے رکھیا، ایک گٹھ دریا ہٹھا لے گیا، قوم نے منہ کر کے فرمایا ہاں جی کافی ہے، ایک گٹھ کافی ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور نہیں، اور تھلے جانا چاہیے ہے۔ آپ نے دوسری باری ڈنڈا پھر ماریا، پانی ایک گٹھ اور تھلے لے گیا، فرمایا ہون کہندے حضور اور تھلے جانا چاہیے ہے۔ تیسری باری بھی بھائی بیٹھے جو علی کی بارگاہ میں تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ علی کچھ نہیں کر سکتا، وہ جانتے تھے جس علی کو ہم مانتے ہیں وہ اس کی حکومت دریاؤں پہ بھی چلتی ہے، ہواؤں پہ بھی چلتی ہے۔ جس علی کو ہم جانتے ہیں وہ کہنے حضور ایک گٹھ اور تھلے، آپ پورا دریا ایک گٹھ اور تھلے کا کرن، میاں جگ پانی دا نہیں۔ انہیں بھی پتا ہوگا، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جس کی نسل سے آنے والا معین الدین ایک لوٹے میں تالاب بند کر سکتا ہے، اس کا آقا پیر علی ڈنڈے سے دریا کو بھی اوپر نیچے کر سکتا ہے۔ آپ نے تیسری باری ڈنڈا ماریا، دریا گٹھ اور تلے ہو گیا، 3 باری ڈنڈا رکھیا تے 3 گٹھاں تھلے۔ ان کے آپ کہنے لگے حضور آپ اتنا کافی ہے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم توجہ چاہتا ہوں، آپ نے جدو قوم نو تسلی کرا لی، ان دریال نے مخاطب ہو کے فرمایا میرا جملہ ضائع نہ کری، دل دی تختی تے نقش کری۔ حضرت مولا کائنات نے دریاول نے چہرہ مقدس کر کے فرمایا ہون قیامت تائیں اتھائیں وانائی، قیامت تائیں اتھائیں وانائی۔ میں کہ جتھے حضرت عمر مارن ڈنڈا پوری روئے زمین تے زلزلہ ہوئے پر مدینے زلزلہ نہ ہوئے، جتھے علی مارے ڈنڈا دریائے فرات وہ امریکہ ٹل لا لوے، یہودی زور لا لوے، دریا دا پانی بند کر کے دکھاویں، جتھے علی چلاوے قیامت تائیں اتھائیں ماندہ راسی۔ پوری روئے زمین دے دریا میں سیلاب آندہ ہے، دریائے فرات کے سیلاب نہیں آندہ، اے دریا بھی علی دا ڈنڈا منی کھلائے، دریا بھی علی کے ڈنڈے کو سمجھتا ہے اور مان رہا ہے۔ اب میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ میرے عقیدے کے حوالے سے ہے، وہ پیر صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، علی دا ڈنڈا ایڈا ڈاڈا ہے جدی گل دریا مند ہے، تے علی دا ڈنڈا ہوئے تے کوئی زہرہ پاک دے بوئے نو آگ لا جاوے، علی دا ڈنڈا موجود ہوئے تے کوئی خلافت کھو کے لے جاوے، وہ علی دا ڈنڈا موجود ہوئے تے کوئی باغ کھو کے لے جاوے۔ اے نہیں ہو سکتا، ہم اس علی کو مانتے ہیں جو بہادر علی ہے، جو شجاع علی ہے، جو دلیر علی ہے، جو اللہ کا شیر ہے، صاحب ذوالافکار ہے۔ حضور مولا کائنات مرحب نے اعلان کیتا حال میں مبارزن توجہ ہے، مرحب کہتا ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ حضور نے فرمایا علی اٹھنا، حضور نے علی کو کھڑا کیا۔ توجہ چاہتا ہوں آپ سے چونکہ وقت مختصر ہے، میں 2 باتیں ایک یہ اور ایک بات اور کروں گا اور اپنا میرا ٹائم مکمل ہو جائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے کھڑے ہوئے، حضور علیہ السلام نے اپنی دستار باندھی، ویدے پہ جو ہے اپنی دستار مبارک عطا کی تھی، پھر حضور نے ذوالافکار عطا کی تھی۔ بابا جی تسی بھی بولو، اونچا بولو،
اللہ کرے بولن نال تھوڑا پالا لے جاوے. بولو محبت میں سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے دستار بھی عطا کی تھی, و تلوار عطا کی تھی. ہن حضرت مولا کائنات مرحب دے مقابلے مرحب کہندا ہے کاکا تو کون ہے؟ اودی تک بھی نہیں پیندی. بڑا متکبر ہے, بڑا غرور والا ہے, بڑے اکڑ والا ہے, بڑا تکبر ہے. کون ہے؟ آپ نے جڑا تعارف کروایا, آپ فرمایا میں رسول اللہ دا غلام ہوں. بولو بولو, میں حضور علیہ السلام کا غلام ہوں. حضرت مولا کائنات, یہ تاریخ ترمذی کے اندر, تاریخ طبری کے اندر ہے. اور ترمذی کے الفاظ کیا ہیں؟ حضرت مولا کائنات کو کہتا ہے مجھے جانتا ہے میں کون ہوں. مرحب وہ دلیر ہے ہرنی کی کھال کے اوپر کھڑا ہو جاتا اور لوگوں سے کہتا اے کھال میرے تو چھک کے دکھاؤ. لوگ زور لاندے اودے تو کھل چھک نہ سکدے, کھل پھٹ جاندی, پانٹ جاندی, لیکن اودے تھلو چھک نہ سکدے. پر انہوں پتہ نہیں آج اگے مقابلے چاہیا کون ہے. حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کہنا کون؟ آپ نے فرمایا اپنا تعارف کروا. کہنا میں وہ ہاں جیڑا 1000 دے مقابلے کھڑا ہوا کہ 1000 دا پھپھر کمبدا ہے. آپ نے فرمایا پھر میرا نام ہی سن, میری پہچان بھی کر. اے نہیں کیا جی نہیں میرا تے دھیے دیے. اس عورت نے میرے نال زیادتی کیتی ہے. کیس چلدا حضور مولا کائنات دی بارگاہ دے اندر آیا. توجہ چاہنا, آپ کی توجہ چاہتا ہوں. یہ وہ علم ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ حضور مولا کائنات کو عطا فرمایا ہے. کس چلدا ہن کیویں پتہ چلے دھی کے دیے بیٹا کہ آج کا دور ہوتا تو ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیا جاتا, پر جہاں پر ولایت پہنچتی ہے سائنس وہاں سوچ ہی نہیں سکتی ہے. حضور مولا کائنات نے فرمایا بچے دو میں مینوں دے دیو. بچے دے دیتے گئے. عورتوں نو 2 کمرے بند کر دیتا گیا. صبح ویلے آپ نے فرمایا تم ہی اپنا دودھ دو کے پیالے چ پا, تم ہی اپنا دودھ دو کے پیالے چ پا. دونوں عورتوں نے پیالے چ دودھ پا دیتا. جدا دودھ گھنا ہے اونوں پتر چا دیتا, جدا دودھ تھوڑا ہی اونوں دھی چا دیتی. لوگوں نے کہ حضور یہ مسئلہ کدوں آیا؟ فرمایا قرآن چوں. یہ مسئلہ کہاں سے آیا؟ فرمایا قرآن سے آیا. کہتے حضور کیسے؟ پڑھیا تے اسامی ہے, مسئلہ پڑھیا تے اسامی ہے. توجہ چاہتا ہوں. حضور مولا کائنات نے فرمایا پھر آؤ پڑھیا جی تے سمجھاندا میں ہاں. آپ نے فرمایا سن, حضور مولا کائنات نے یہ آیت پڑھی. قرآن کہتا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, مرد کا جو حصہ ہے 2 عورتوں کے برابر ہے, یعنی مرد کا ڈبل حصہ ہے. عورت کے مقابلے میں وراثت جب تقسیم ہوتی ہے, اگر لڑکی کو 2 کنال ملے اس کے بھائی کو 4 کنال ملتی ہے, لڑکی کو 1 لاکھ ملے اس کے بھائی کو 2 لاکھ ملتا ہے وراثت سے. حضور مولا کائنات نے فرمایا جیڑا رب مرن تو پچھے 2 حصہ پتر نو دے سکتا ہے, ماں دی چھاتی چو نہیں دے سکتا. یہ آپ کا علم ہے. آپ تشریف لے جا رہے ہیں. اچھا علم کی بات بھی سنو. حضور مولا کائنات تشریف فرمائیں, یمن سے لوگ آئے, کہتے حضور ہمیں قاضی چاہیے. اب تو قاضی کا دور ختم ہوا, بات جدے کر چھوڑے ہیں. اور کل کوثر کی اگر تفسیر پڑھیں گے تو وحدہ لا شریک کی قسم کے بعد آپ پہ واضح ہو جائے گی. الکوثر سے مراد جو حضور کی آل ہے, الکوثر سے مراد امام راضی نے بھی 11واں معنی آپ کی آل کا کیا ہے. امام راضی فرماتے ہیں مصطفیٰ کی آل تو بڑھنی تھی لیکن اللہ نے وسیلہ مولا کائنات کو بنایا ہے. آپ کی آل کا جو وسیلہ ہے بڑھنے کا توسط جو ہے وہ حضور مولا کائنات کو بنایا ہے. میں ایک بات پھر دہرائے دینا چاہتا ہوں. میری قوم کو اگر حضور مولا کائنات کی سیرت مطہرہ قرآن کے مطابق پیش کی جاتی, حدیث کے مطابق پیش کی جاتی, میرے مولا کائنات ہم علی والے وہ ہمارا نظریہ یہ ہے 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتم کمال بھی ادبیست. وہ اپنے منہ کو گلاب کے پانی سے 1000 بار دھویا جائے پھر ان مبارک ہستیوں کا نام لیا جائے پھر بھی بے ادبی بنتی ہے. اس لیے سوٹی لگا کر علی کا نام نہ لے, بھنگ پی کر علی کا نام نہ لے, شراب پی کر علی کا نام نہ لے. علی کا نام لینا وضو کر کے لے, منبر پہ چڑھ کے لے.
اس لیے یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین دوست احباب جتنے بھی اس محفل پاک دے وچ موجود ہو، سب نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اتفاق ایسا ہویا کہ ہر سال ہی تقریباً فیصل اس محفل دا اہتمام کر دین اور مینو بھی بڑے محبت دے نال، بلکہ میرا ایک تھوڑا جہا ایک طبیعت اس طرح دی ہے کہ میں اکثر پیر بھائی دوست احباب میرے کو دعوت دا ٹائم لون تے میں انہاں نو گزارش کرنا کہ مہربانی کرو نال حضور دا میلاد بھی کر لو۔ تے محفل میلاد واسطے زیادہ بڑا اہتمام نہ بھی ہوئے تے کوئی اتنی بڑی بات نہیں، انسان دا دل پاک ہونا چاہیے اور محبت خالص ہونی چاہیے، بندہ حضور دا میلاد کرے، کیونکہ اتھے انتظامات نہیں تولے جاندے، اتھے ساڑے دل تولے جاندے۔ تے اس واسطے میرا ایک اس طرح دی ایک شروع تو میری ایک طبیعت ہے، ایک مزاج ہے، تے میں دوستانوں پیر بھائیاں نو ہی گزارش کرنا کہ جدو بھی کوئی مینو بلاؤ، کیونکہ ساڑی ایک خوراک ہے، ہر بندے دی ایک اپنی طبیعت ہوندی ہے، تے دل خوش نہیں ہوندا جدو تک حضور دا ذکر نہ ہو۔ تے اتفاق ایسا ہویا کہ اج دی رات محفل دا ٹائم انہاں نال بنیا تے اج حضور مولا کائنات دی نسبت پاک دے نال اج اے رات مقدس اور پاکیزہ رات، اور او ایک شعر میں کوئی باقاعدہ مقرر نہیں، لیکن مینوں انہوں نے محبت نہ لاکھے جی تسی بولو، حالانکہ چشتی صاحب میرے بڑے محبوب عالم ہیں، میں انہاں نال بڑی محبت کرنا، تے انہاں دی گفتگو ہو رہی آئی تے میں نہیں چاہ رہی کہ انہاں دی گفتگو ختم ہوئے، کیونکہ اتنا خوبصورت ذکر وہ کردے پہ آن تے دل جڑا ہائی وہ نور نال بردہ پیا ہائی اور ایک بڑی ہی پیاری کیفیت آئی۔ لیکن چلو میں کوئی باقاعدہ مقرر تو نہیں، ویسے ایک میرے ٹوٹے پھٹے الفاظ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ حضور مولا کائنات دی نسبت پاک دے نال اج دی رات ہے۔ میرے دوستو بڑا خوبصورت ذکر حضور مولا کائنات دا چشتی صاحب نے کیتا۔ میں ایک گل عرض کراں کہ جتنے بھی سلسلے ہیں، باویں قادری سلسلہ ہے، باویں چشتی سلسلہ ہے، کوئی بھی طریقت دے سلسلے ہیں، وہ سارے حضور مولا کائنات تک پہنچنے ہیں۔ اور ایک نقش بندی سلسلہ ہے، میں خود نقش بندی ہاں، وہ بھی حضور مولا کائنات تک پہنچتا ہے۔ وہ کس طرح پہنچتا ہے کہ حضور مولا کائنات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور مولا کائنات دے چہرے نو ٹک ٹکی بن کے ویکھ دیاں، اور حضور مولا اگر ویکھیا جاوے آپ کو ایک سوال ہویا
آپ کو ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ کہ حضور ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, حضرت ابو بکر صدیق دے دور دے وچ نہیں ہوئیاں, حضرت عمر فاروق دے دور دے وچ نہیں ہوئیاں, حضرت عثمان غنی دے دور دے وچ نہیں ہوئیاں, لیکن تواڈے دور دے وچ یہ جنگاں شروع ہو گئی ہیں. تے آپ نے فرمایا کہ انہاں دے مشیر اسی آسے, ساڈے مشیر تسی ہو. تے پتہ چلیا کہ حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور خلافت دے وچ جڑے مین مشورے ہان, جڑے تمام معمولات خلافت آن, اس دے وچ مولا کائنات دا ایک خاص حصہ ہائی. آپ دی مشاورت جڑی ہائی وہ بڑی اہم آئی تے اتنا پیار آئی خلفائے راشدین دے درمیان. لیکن ایک جماعت کھڑی ہو کے آنکھ دیندی ہے کہ جناب یہ ہائی وہ ہائی, عجیب طرح دیاں گلاں جنہاں دا تاریخ نال کوئی تعلق ہی نہیں. تے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب دا صدقہ سانو انہاں سارے صحابہ کرام دا احترام کرن دی توفیق عطا فرماوے. تے میری یہ گزارش ہے کہ سارے دوست احباب اپنے عقیدے دا سودا کدی نہ کرنا. اپا مکان بنائیے تے مکان دی نیو مضبوط ہوئے تے کمرہ یا دیوار مضبوط ہوندی ہے. ایک مسلمان دا ایمان ادو مضبوط نہیں ہوندا جدو تک ان دی نیو مضبوط نہیں ہوندی. تے نیو کی ہے عقیدہ, اور عقیدہ کی ہے عقیدہ اگر کوئی علماء تا ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے انداز دے وچ بیان کر دیں, لیکن میں خود ایک سادہ انسان ہاں تے تسی بھی سارے سادے بندے بیٹھے ہو. میں تانوں ایک گل دساں عقیدے دی, تے انہوں یاد رکھنا ہے, بھولنا نہیں, اور ان دے تے کامل ایمان رکھنا ہے. اگر کوئی عقیدہ پوچھے تے جواب دیونا ہے کہ ساڈا عقیدہ ہے عشق مصطفیٰ. ساڈا عقیدہ کی ہے عشق مصطفیٰ, اور عشق مصطفیٰ دا مطلب یہ ہے کہ محبوب دی ہر نسبت دے نال پیار ہوئے, محبوب دے ہر فرمان دے نال پیار ہوئے. محبوب نے جس اپنے غلام نو جو مقام جو شان عطا فرمائی اس سے طرح ہی اس ہستی نو منیا جاوے. سبحان اللہ. اور ساڑھے پیر نقش بندیاں دے پیر حضور مجدد پاک تا فرمایا کہ اسی تا اس سے خدا نو منیا جس نو میرے آقا جس اسی اس خدا اسی نہیں ویکھیا اللہ کریم نو, لیکن اسی اس سے رب نو منیا جیڑا کہ رب محمد ہے. کہ اللہ کریم نو اسی نہیں ویکھیا, لیکن صحابہ کرام نے یہی فرمایا نا کہ یا رسول اللہ ساڈا پہلے ایمان تواڈے تے, پھر اس رب تے جس دا کلمہ تساں پڑھایا. تے اس واسطے بنیاد ہے عشق مصطفیٰ. حضور علیہ السلام دی ذات بنیاد ہے. جویں چکی چل دی ہے, کدی پرانی چکی ویکھی ہے, اس چکی چل دی ہے تے وچ ایک ڈنڈا ہوندا ہے, تے اس ڈنڈے دے وچ اپاں وہ دانے پائے جاندے آن تے پھر اس نو پیسیا جاندا ہے. ہن جیڑے دانے وچ سٹے جاندے آن او دانے آ جاندے آن پتھر دے تھلے, او تا رگڑے جاندے آن, او تا آٹا بن جاندے آن, لیکن اس کلی دے نال جیڑے دانے جڑی رہ جاندے آن او بچ جاندے آن. تے حضور دے نال جس کامل مومن دی کامل عاشق دی نسبت ہو جاوے, جس مسلمان نے جویں علامہ اقبال صاحب فرمایا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال اگر بندہ نسبت اس طرح قائم کرے کہ اپنے عشق دا دعویٰ, اے میں جو حضور دی محبت دے حوالے نال بیان کردہ پیاں, اے حضور مولا کائنات دی شان, اے بھی حضور مولا کائنات دی شان ہے. کیونکہ حضور مولا کائنات دی شان یہی ہے
کہ حضور نال پیار کرو. سرکار نال جتنا پیار کرو مولا کائنات اتنا ہی خوش ہوندے. تے میرے دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت اور عشق ہونا یہ ساڈا ایمان ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اس واسطے ہن جڑے جانی جہان ہیں انہاں دی اس کائنات دا نظام ہے. سورج طلوع ہوندا ہے، رات نو چاند روشن ہوندا ہے، ستارے چمکدے ہیں. اس نظام کائنات دی اس ساری اس نظام دی جڑی جان ہے وہ میرے آقا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک ہے. اور میرے دوستو حضور مولا کائنات، اور میں یہی گزارش کرساں کہ کدی زندگی دے وچ کوشش کیتا کرو حضور مولا کائنات دا ذکر آوے تے مولا علی آکھیا کرو. کیونکہ اسی چٹیاں ٹوپیاں پا کے، اسی چہرے تے داڑیاں رکھ کے، زبان نال درود و سلام پڑھ کے، زبان نال قرآن کریم دی تلاوت کر کے، اسی نمازاں پڑھ کے، باوضو رہ کے، نیک اعمال کر کے مولا علی آکھیے تے ساڈے منہ تے مولا علی پھبدا ہے. کامل سچی غلامی سانو نصیب ہے. صبح شام حضور دا ذکر کرنے آئے اور اللہ سونے دی مخلوق دی خدمت کرنے آئے، ساڑھے واسطے سب تو بڑی یہ گل ہے. کہ میرے دوستو مولا کائنات دا ایک فرمان اور عرض کراں. آپ فرمائندے کہ جس دنیا میں تم رہتے ہو اس دنیا کا بہترین مشروب ایک مکھی کا تھوک ہے جسے تم شہد کہتے ہو. دنیا دا بہترین مشروب جڑا ہے وہ کی ہے؟ شہد ہے. تے آپ فرمائندے اے مکھی دا تھوک کے، مکھی تھوک دیندی ہے شہد بن جاندا ہے. پھر آپ فرمائندے نے کہ اس دنیا کا بہترین لباس ایک کیڑے کا تھوک ہے جسے تم ریشم کہتے ہو. ہن ریشم کیڑے دا تھوک ہے. تے آپ فرمایا یہ کیسی دنیا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو، جس کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے. تے میں عرض کردہ پیا میرے دوستو کہ حضور مولا کائنات مولا علی دا ذکر کرن والے اسی جڑے غلام ہیں آپ دے، ساڈے واسطے آپ دا سب تو بڑا پیغام یہ ہے کہ اسی اپنے دل دے وچ دنیا دی محبت نو نہ رکھیے. اپنے دل نو ہمیشہ اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت دے نال منور رکھیے اور حضور مولا کائنات دے فرمان دے مطابق اسی قرآن کریم دے نال جس طرح علامہ صاحب فرمائندے پیان کہ آپ جس ویلے ایک گھوڑے دی رکاب دے وچ پیر رکھ دیاں دوسری رکاب دے وچ پیر رکھن تو پہلے آپ قرآن ختم کر دیندے آن. اس طرح قرآن کریم آپ پڑھ دے آن. تے جڑے مولا علی دے غلام ہیں وہ قرآن تو دور ہوئے نے گل منن علی نہیں. تے حضور مولا کائنات آپ دی ولادت مبارک کعبہ شریف دے وچ ہوئے تے شہادت مسجد دے وچ ہوئے تے مولا علی دے غلام مسجد تو دور ہوئے نے کیڑی کتاب وچ لکھیا ہے؟ ایک کیڑی کتاب وچ لکھیا ہے کہ مولا کائنات دے جڑے غلام ہیں وہ نماز دا ویلا ہوئے تے جناب پتہ نہیں کوئی کدے ودا ہوئے کوئی کدے ودا ہوئے مسجد تو دور دور ہوئے. یہ گل منن علی نہیں ہے میرے دوستو. میری یہ گزارش ہے کہ آج حضور مولا کائنات دی نسبت پاک دے نال محفل ہے اور حضور مولا کائنات دا ذکر کردے پہ آئے تے آج جتنے بھی مولا کائنات نو منن والے آپ دے غلام آپ دے عقیدت مند بیٹھے ہیں اس محفل دے وچ تہیہ کر کے جاؤ کہ آج تو بعد نماز قضا نہ ہوئے. آج تو بعد نماز انج پڑھنی ہے جویں میرے آقا حسین نے کربلا دی تپتی ریت تے پڑھی ہے. آپ نے تیراں دی چھان تھلے بھی نماز ادا کی تھی. میں قربان جاواں آج
ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣੇ ਆਏ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ عطا ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਤਪਤੀ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਸ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ آپ نے تیران دی چھان تھلے نماز ادا کی تھی، آپ نے نماز قضا نہیں کی تھی۔ اس نماز نو کوئی معمولی سمجھے تے وہ خود بندہ معمولی ہے، کیونکہ نماز میں اکثر ایسے پیران نو بھی ویکھیا جڑے اپنے مریداں نو کھلی چھٹی دے دیندے نے کہ جناب ساڑیاں بھی پڑھیاں پڑھائیاں تے تواڈیاں بھی پڑھیاں پڑھائیاں۔ خدا دی قسم ہے کسے پیر نو بھی معافی نہیں لبنی نماز دی، مریداں نو کیویں لب جاونی۔ میں حسینی سید ہاں، میں قسم چاہ کے آنا کہ مینوں نماز دی معافی نہیں ہونی، میرے مریداں نو کیویں ہو جاونی۔ نماز فرض ہے۔ ویکھو اللہ کریم نماز جدو اذان ہوندی ہے، جس طرح علامہ صاحب فرماندے آن کہ حضور فرما رہے آن کہ حضور مولا کائنات نماز فجر تو پہلے آپ لوگاں نو نماز دی دعوت دیندے آن۔ ہن نماز آزان جدو ہوندی ہے، آواز مؤذن دی ہوندی ہے جنوں اپاں بانگا آکھنے آئے پنجابی دے وچ، لیکن پکار کیندی ہوندی ہے، پکار اللہ رب العزت دی ہوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائندہ ہے اور آ میرے اللہ، میں پنجابی دے وچ تانوں سمجھاون دی کوشش کردا پیاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائندہ ہے اور آ میرے اللہ، اے جڑی دنیا دی عزت دے پیچھے تو بجیا پھرنا ہے، دنیا دی روزی دے پیچھے تو بجا پھرنا ہے، اے جڑی دکان تے تو بیٹھا ہے، تیری دکان تے گاہک تا میں گلنا ہے، ہن میں تینوں پکارنا کہ تو باوضو ہو کے پاک ہو کے میرے حضور میری بارگاہ دے اندر سجدہ واسطے میرے حضور نماز واسطے آ جا، میں تینوں بلینا۔ تے جے بندہ مڑ بھی نہ جاوے، ایک واری نظر انداز کرنے آئے، 2 واری 3 واری 4 واری 5 واری 5 نمازاں لوگ قضا کر کے، تے پھر اللہ کریم کتنا کریم ہے، وہ پھر اگلے دن کسے دی 60 سال کسے دی 70 سال جتنی بھی عمر ہے، روزانہ 5 وقت کان تے اذان پمدی ہے، آواز مؤذن دی ہوندی ہے، لیکن پکار اللہ رب العزت دی ہوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ پکاردا ہے لیکن اسی پھر بھی نہیں جاندے۔ تے اے حضور مولا کائنات آپ دی نماز عصر قضا ہو گئی تھے، حضور نے انگلی دے اشارے دے نال سورج نو واپس بلا لیا۔ تے میرے دوستو عرض کردہ پیاں کہ اج آپ دا ذکر پاک آپ دی شان جتھے سنیے، میں چاہنا کہ جیڑی موضوع علامہ صاحب نے بیان کر دیتے نے اس تو اگے کچھ گزارشات میں کیتی ہیں کہ نماز بھی پڑھنی ہے جڑے مولا کائنات دے نال محبت کرن والے آپ دے غلام ہیں، تے قرآن کریم دی تلاوت بھی گھراں دے وچ کرنی ہے، تے اپنی زبان نو جھوٹ تو محفوظ رکھنا ہے، غیبت چگلی اس زبان نو پاک رکھنا ہے، اپنی اکھاں چ حیا پیدا کرنا ہے تے سخاوت کرنی ہے۔ یہ بھی مولا علی دا کام ہے۔ اس گھرانے دا یہ فیض ہے کہ آپ سخاوت بڑی کرتے ہیں، آپ دے در تو کدی خالی نہیں گیا۔ آج لوگ ایک بندے نو کسے نو پانی پیواونا پہ جاوے تے اے جڑے لوگ اکثر شراب پیندے، حضور مولا کائنات فرمایا کہ ایک کنویں دے اندر شراب دا ایک قطرہ گر جاوے، اس کنویں دا پانی کدائیں ڈگ پوے، اس پانی دی جگہ تے گاہ جم پوے، اس گاہ نو کوئی گھوڑا کھا لوے، علی اس گھوڑے دی سواری کرنا پسند نہیں کرتا۔ تے میں حیران ہونا کہ کئی ایسے لوگ بھی اسی ویکھنے ہیں جڑے شراب پی کے علی علی کر دیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرماوے۔ تے جو بھی گناہ کرتے ہو ہمیشہ ایک گل یاد رکھنا کہ جنہاں نال اسی پیار کرنے آئے، جنہاں دا اسی ذکر کرنے آئے، انہاں نے انہاں ساریاں گندیاں برائی دے
गुनाहां दे कम्मां तो मना फरमाया है, आपने नफरत फरमाई है। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब दा सदका करम फरमावे और हमेशा इन्हां गल्लां ते। और जदों भी वो एक शेर है कि पहले मैं मुश्किल में था, पहले मैं, नात खानो ये भी पढ़िया करो, पहले मैं मुश्किल में था अब मुश्किलें मुश्किल में हैं, कैसा बदला है समा या अली कहने के बाद। पहले मैं मुश्किल में था अब मुश्किलें मुश्किल में हैं, कैसा बदला है समा या अली कहने के बाद। ते हुजूर मौला कायनात नू मुश्किल दे विच याद कीता गया। कुछ लोग ऐसे हैं कि लो जी, वो एक लतीफे दी गल भी है कि एक हुजूर मौला कायनात दा बड़ा मनण वाला है, ते एक मुनकर उहदे कोल आया ते उस आख्या कि मियां ओ एवें तू आने अली नू मुश्किल कुशा, अली एडी मदद करदा है, एडी मुश्किल हल करदा है, ते फिर मेरी लत बन छड्डे। ते उस सोटा चा लिया, उस वेले लत बन छड्डी। उस आख्या इहो जे निक्के मोटे काम तां असीं आप दे गुलाम ही कर लेंगे। ते गल करन दा मकसद ये है कि हुजूर मौला कायनात आप मुश्किल कुशा हैं, लेकिन साडे सदने च फर्क हो सकता है, आप दी मुश्किल कुशाई दे विच कोई फर्क नहीं हो सकता। और ये शेर जिहड़ा मैं सुनाया है, ये हमेशा याद रखना कि हुजूर मौला कायनात नू बंदा सद मारे। यार असी कल तक सुनते रहे हैं अल्लाह दे बंदियों कि साडे पीर हुजूर ख्वाजा सैयद शबीर अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह आप नू असी सदिए ते हुजूर ख्वाजा साहब आप साडी मदद वास्ते साडे पीर पहुंच जांदे हैं, ते मौला कायनात नू सदिए ते मुश्किल भला रह जावे। ये केड़ी किताब है लिखिया? ये हो ही नहीं सकता। कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब दा सदका करम फरमावे और याद रखिया है मौला कायनात दा जिक्र करना और सुनना ये हलालियां दी निशानी है, ये हलालियां दी निशानी है। और जिथे मौला अली दा जिक्र होवे उथे खुश हो जाया करो। मैं चाहना कि असी इतना जिक्र करिए, इतना जिक्र करिए, इतना जिक्र करिए कि जेड़ा कोई त्री जमात है वो हैरान हो जावे कि कमाल हो गई। हुणे नहीं चू ए जेड़े इन्हां दोवां जमातां चू सब तो ज्यादा जेड़ा है जिक्र ये सुन्नी कर देन। लिहाजा इस वास्ते कदी भी मौला कायनात दे जिक्र तू कंजूसी नहीं कम लवना, हमेशा ज्यादा खुश हो के आप दा जिक्र करना। ते अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब दा सदका करम फरमावे ते अपने वालदैन दा भी अदब कीता कर। ए बुढ़ड़े मां प्यो नू बोझ ना समझिया करो, मां बाप दी खिदमत कीता करो। मां बाप दा बड़ा मकाम है। बल्कि जिस वेले रात नू घर आए करो अपने मां बाप दे पैर घुट के उन्हां दा हाल हवाल पुछ के उन्हां दे कोलों दुआ लैके फिर जाके सुते करो। सुबह उठे करो, घरों निकले करो, मां बाप दे हाथ चुम के निकले करो। मेरे अक्सर जेड़े पीर भाई हैं मैं उन्हां नू हमेशा ये गल करना, मैं आना जिस वेले तुसी मेरे हाथ चुमदे हो ते मेरे हाथ चुमदे हो जिस अंदाज दे नाल पीर ता रूहानी बाप है ते जिन्हां दी वजह तो तुसी दुनिया ते आए हो, जिवें मेरे हाथ चुमदे हो इवें अपने माँ बाप दे भी हाथ चुमिया करो घर जाके। माँ बाप दा बड़ा मकाम है। माँ बाप अल्लाह करीम ने माँ बाप जैसा वालदैन एक ऐसा खूबसूरत मुहब्बत दे रिश्ते हैं जेड़े सानू बगैर मेहनत कीतियों लभ गए, जिन्हां वास्ते असी कोई कोशिश नहीं कीती, कोई खर्चा नहीं कीता। अजकल किसी बंदे ते कोई खर्चा ना करे वो उनका बेली नहीं बनता। अजकल दा जो मिजाज है, अजकल दा बेली भी बड़े महंगे हो गए, खर्चे करके लोग एक दूसरे नू बेली बनाइंदे। लेकिन माँ बाप दे रिश्ते वास्ते साडा कोई खर्चा नहीं हुंदा ते बेली जितना भी चंगा होवे
एक है बोसी, दो सिंट, त्रै, चार, चौथे पंजवें ऐप ते आखसी यार तू तो बड़ा ही बुरा बंदा है। लेकिन माँ बाप वेखसी कि मेरी औलाद दे विच 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख है बे, फिर भी वो प्यार करसी, फिर भी वो दुआ करसी। ते माँ बाप दी खिदमत करो और अपनी औलाद दी अच्छी तरबियत करो। औलाद दी तरबियत इस तरह करो, हुण तुहाडे चों किहड़े-किहड़े लोग साहिबे औलाद बैठे हैं, अल्लाह ताला जिन्हां कोल औलाद नहीं उन्हां नूं भी देवे। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ और साहिबे औलाद बैठे हो, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਇਹ ख्वाहिश ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ औलाद नेक ਹੋਵੇ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ नेक हो जाओ, क्योंकि बाप नमाज ना पढ़े ते पुत्र कोलों कदी उम्मीद ना रखे कि मेरा पुत्र भी नमाज पढ़े। बाप लोकां नूं गालां कड्डे, लोकां दीयां इज्जतां उछाले ते ये कदी उम्मीद ना रखे कि मेरी औलाद भी इस काम तो दूर रसी। इस वास्ते अपनी औलाद दे सामने हमेशा अच्छी मिसाल बन के पेश करो अपने आप। इस वास्ते बच्चियां दे सामने घरां दे विच जिहड़ा टीवी दा रुझान हुंदा है, अक्सर नौजवान अक्सर बैठे हुंदे ने बच्चियां दे नाल बैठ के, माँ बाप जिस वेले कोई इस तरह दे कोई बेहुदा चीज़ां वेखदे न, ड्रामे फिल्मां वेखदे न जिन्हां दा कोई ये फहाशी दी चीज़ां वेखदे न, इन्हां चीज़ां दे नाल औलाद दी तरबियत जिहड़ी है उस ते अच्छा असर नहीं पौंदा। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब दा सदका करम फरमावे। ते मैं कोई रिवायती खतीब नहीं, अगर मेरी गुफ्तगू दे विच कोई बंदा किसे नू जिवें लोग आखदे न कि सवाद ना आया होवे ते मैं उसकी माजरत चाहना, लेकिन बस मैं कुछ अरसे तू मेरे कोलों उच्चा बोलिया नहीं जाता। लेकिन चलो एक घड़ी ऐसी मुबारक घड़ी है कि मैं जितने भी अल्फाज अदा कीते या जितने भी पैगाम दिता तुहानू, ये मेरे वास्ते मेरी कबर दा सरमाया है। अल्लाह ताला तुहानू भी सारियां नू, आपां सारियां नू अमल दी तौफीक अता फरमावे। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब दा सदका हुजूर मौला कायनात आप दी ऐसी मुहब्बत अता फरमावे कि मुड़ आप दी मुहब्बत विच बंदा नमाज कदी कज़ा ना करे, आप दी मुहब्बत विच बंदा कुरान दी तिलावत कदी भी ना छोड़े। मौला कायनात दी मुहब्बत दे विच बंदा इंज गंदियां कम्मां तू, हर गुनाह तू इंज दूर होवे जिवें दूर होवण दा हक है। इंज हुजूर मौला कायनात दी मुहब्बत अल्लाह करीम सानू अता फरमावे कि असी सिर तो लेके पैरां तक शरीयत मुस्तफा करीम दे पाबंद हो जागी। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब दा सदका सानू अमल दी तौफीक अता फरमावे। सारे दोस्त अदा सुन्नते मुस्तफा जिनके घर घर अदा सुन्नते मुस्तफा ऐसे पीरे तरीकत में लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत ला या इलाही सदकाए जिक्रे रसूल या इलाही सदकाए आले रसूल ये सलाम आजिज़ाना अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के मेरे या रब्बुल आलमीन जो कलिमात तय्यबात पढ़े, जो जिक्र अज़कार कीता,
اس محفل پاک دے وچ جو ثنا خانہ نے نعت شریف پڑھی، تلاوت کلام پاک ہوئی، ذکر مولا کائنات ہویا، ذکر میرے آقا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیتا گیا، اور جو کلمات طیبات پڑھ کے میرے مل کیتے گئے، لنگر شریف پکایا گیا، اس سب دا ثواب میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اطہر دے اندر تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے وچ قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین حضور دے والدین ماجدین پاک، بیٹے پاک، بیٹیاں پاک دی بارگاہ پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے وچ قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین امہات المومنین دی بارگاہ پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے وچ قبول و منظور فرما۔ اہل بیت اطہار پاک دی بارگاہ پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے وچ قبول و منظور فرما۔ شہدائے کربلا دی بارگاہ پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے وچ قبول و منظور فرما۔ اسیران کربلا دی بارگاہ پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے وچ قبول و منظور فرما۔ 12 امام 14 معصومین دی بارگاہ پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے وچ قبول و منظور فرما۔ جمیع صحابہ کرام دی بارگاہ پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے وچ قبول و منظور فرما۔ خصوصاً بالخصوص حضور مولا کائنات دی بارگاہ پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے وچ قبول و منظور فرما۔ تمام سلاسل دے بزرگان دین دی بارگاہ پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے وچ قبول و منظور فرما۔ خاص طور تے میرے پیر بھائیاں دے والدین، والد صاحب اور والدہ دی فیصل دے والد صاحب، اچھا دادا، اچھا اس گھر دے اندر جتنے بھی بزرگ، جتنے بھی انہاں دے آباء و اجداد اس دنیا تو جا چکے نے، سب دی ارواح نو پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے وچ قبول و منظور فرما۔ اے جتنے بھی حاضرین دوست احباب تشریف فرمائن، انہاں دے جتنے بھی عزیز و اقارب آباء و اجداد اس دنیا تو جا چکے، سب دی ارواح نو پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے وچ قبول و منظور فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے جتنے مومنین مومنات اس دنیا تو جا چکے، سب دی ارواح نو پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے وچ قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین اپنے پیارے حبیب دا صدقہ، اج دی اس مبارک رات دا صدقہ، یا رب العالمین مولا کائنات دا صدقہ، خاص طور تے سب نو ایمان دی دولت عطا فرما، عشق مصطفیٰ دا نور عطا فرما، 5 وقت دی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما، قرآن کریم پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین دین اسلام دے نال صحیح دین اسلام دی تمام احکامات تعلیمات تے عمل پیرا ہومن دی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی دوست احباب تشریف فرمائیں، سب نو ہر گناہ تو محفوظ فرما۔ یا رب العالمین اپنے پیارے حبیب دا صدقہ سب تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما۔ جنہ دے رزق وچ برکت نہیں ہے، انہاں دے رزق وچ برکت عطا فرما۔ بے اولاداں نو نیک اولاد نرینہ عطا فرما۔ جڑے لوگ بیمار ہیں انہاں دیاں جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما۔ جڑے دوست احباب بے روزگار ہیں انہاں نو نیک اور حلال روزگار عطا فرما۔ خاص طور تے اس گھر دے وچ اپنی خاص رحمتاں دا نزول فرما۔ یا رب العالمین کرم فرما، نظر کرم فرما۔ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، قصوری راہ حضوری کن، دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن، شفاعت یا رسول اللہ۔